الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 21واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 24 محرم 1445 ہجری اور 12 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے حوالے سے یاد رہے کہ ہزاروں سال پرانی قائم شدہ فلسطین کی ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پارا پارا کر کے اسرائیلی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی 1948 عیسوی کے زمانے میں، اور اس کا سب سے بڑا اور اہم جو کردار ہے وہ برطانوی حکومت کا تھا۔ وہ برطانوی حکمران جو بندوق کے زور پہ ساری دنیا کو اپنی دہشت گردی کا شکار بنا چکے تھے، یعنی اس ٹیررزم کو انہوں نے کالونائزیشن کے لفظ میں چھپا رکھا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں چند مزید حقائق ہم اپنے مسلمانوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی پھر سے یاد دلانا پسند کریں گے کہ یہ جو بات یہودی خود مانتے ہیں کہ ان کے یروشلم کی سب سے پہلی جو بڑی ڈسٹرکشن تھی وہ 586 یا 583 قبل مسیح ہوئی تھی، اور پھر دوسری دفعہ بڑی تباہی ہوئی تھی 70 سے 72 عیسوی میں، یعنی آج سے اندازاً کہہ لیں کہ تقریباً 2000 سال پہلے۔ پھر وہ پھیلے اور پھر وہ ساری دنیا میں پھیل گئے، مختلف ملکوں میں چلے گئے، افریقہ میں بھی پہنچے، ایشیا میں بھی پہنچے، یورپ میں بھی پہنچے، جہاں جہاں انہیں پناہ ملی انہوں نے پناہ لے لی۔ اب 70 عیسوی سے لے کے 1948 عیسوی تک کا یہ جو 1.5 ملینیم سے زیادہ تک کا سفر ہے، کئی صدیوں کا سفر ہے، 1000 سال سے زیادہ تک کا سفر ہے، یعنی 70 عیسوی سے 1948 عیسوی تک کا یہ، یعنی اندازے سے کہہ لیں تقریباً 2000 سال کا سفر، ٹھیک ہے۔ تو اس لمبے سفر میں جہاں پر بھی دنیا میں یہودی بیٹھے رہے، تو کیا اس 2000 سال کے زمانے میں یا لیٹ سے 1800-1900 سال کیا ان کی عبادتیں جاری نہیں رہیں؟ اگر وہ پولینڈ میں تھے، اگر وہ جرمنی میں تھے، اگر وہ ایشیا میں تھے، اگر وہ افریقہ میں تھے، تو جہاں پہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ اپنی قربانیاں اور اپنی دعائیں اور اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے یا نہیں کیا کرتے تھے؟ یہ بات اس لیے پوچھی جا رہی ہے کہ اگر ان کی عبادتیں جاری تھیں، اگر ان کی نمازیں جاری تھیں، اور 1800 سال یا اس سے زائد انہوں نے بغیر یروشلم پہ قبضہ کیے اپنی عبادات کو جاری رکھا، تو پھر کیا ضروری تھا کہ ہولوکاسٹ کے بعد اس یروشلم پہ قبضہ ضروری ہو گیا؟ اس بات کو دوسرے زاویے سے بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ فرض کر لیں کہ اگر ہولوکاسٹ وقوع پذیر نہ ہوتا، ایک تصور، ایک امیجینیشن کہ جرمنی میں ہٹلر پیدا نہیں ہوا، اس نے یہودی نہیں قتل کیے، اور پوری دنیا میں یہودی پھیلے ہوئے ہیں، تو کیا اس وقت ان کی عبادتیں قبول ہو رہی تھیں؟ کیا وہ عبادتیں کر رہے تھے؟ تو اگر ان کی عبادتیں جاری تھیں تو پھر کیا ایسا واقعہ ہو گیا کہ یروشلم اور ہولوکاسٹ کے اس سلسلے کو جوڑ دیا گیا؟ مارا یہودیوں کو جرمنی میں ہٹلر نے، اور وہ ساری دنیا سے اکٹھے ہو کے یروشلم پہ آ گئے۔ اچھا، کیا صرف یہ عبادت کے لیے ہی اکٹھے ہوئے تھے؟ کیا اس ہولوکاسٹ سے پہلے ان کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی تھیں؟ اگر نہیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے 1800 سال پھر عبادت کیوں کی؟ اگر وہ یروشلم پہ قبضہ کیے بغیر بھی عبادت کرتے رہے اور ان کی عبادت ان کے بقول قبول ہوتی رہی، تو پھر یروشلم پر قبضہ ضروری تو نہ قرار پایا۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ اچھا،
اسی بات کو ہم دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ 60 لاکھ کے قریب یورپ سائڈ پہ یہودی قتل ہوتے ہیں، اور پھر جو باقی بچے کھچے ہیں وہ افسردگی کے عالم میں اپنا بچا کھچا سامان، جوتا کپڑا وغیرہ لے کے، ٹھیک ہے، یا چند کوئی سونا چاندی تھوڑا بہت مال دولت، وہ وہاں سے لے کے یروشلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو ہجرت کے اس عمومی طور پہ دنیا کے جنگ و جدال کے پروسیس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قوم جب ہجرت کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ہوائی جہاز، ٹینک، وہ بندوقیں، وہ اتنے بڑے بڑے میزائل وہ لے کے سفر نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ عمومی طور پہ دیکھ لیں کہ ہجرت کا تصور آپ دیکھیں، لوگوں کو اللہ معاف کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کہ جو بیچارے ہجرت کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کا بھی ہوش نہیں ہوتا، کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہوتا، رستے میں اس سفر میں ہجرت کے دوران کھانے پینے کی تکلیف، ہر طرح کی ٹوائلٹ کی تکلیف وغیرہ وغیرہ، تو ان کو تو اتنا ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا اسلحہ ساتھ لے کر کے، مطلب ٹینک وغیرہ لے کر کے ہجرت کریں۔ اب اس ساری تمہید کو یوں سوچیں کہ ایک تو چلو جی جب ہولوکاسٹ ہوا اور یہودی عبادت کے نام پہ یروشلم کی طرف گئے، تو کیا ہولوکاسٹ سے پہلے ان کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا صرف ہولوکاسٹ کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنی عبادت کا مرکز یروشلم بنانا تھا؟ اچھا جی چلیں، جب یہ یروشلم پہنچ گئے تو اب غور کی بات ہے کہ جس قوم کے 60 لاکھ افراد قتل ہوئے، اس نے آتے ہی یہاں پہ پہلے حملے میں 7 لاکھ فلسطینیوں کو قتل کیا۔ اب کہاں سے آیا ان کے پاس یہ اسلحہ کہ انہوں نے موجودہ جو مقامی لوگ تھے، جو مسلمان 1200 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، 1300 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے دھڑم سے جناب پوری قوم کا دھڑم تختہ کر دیا، 7 لاکھ افراد قتل کر دیے۔ تو کہاں سے آیا یہاں فلسطین میں ان کے پاس اسلحہ؟ وہ جو ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کے پاس اسلحہ کیسے آ گیا؟ یعنی جو ہجرت کر رہا ہوتا ہے وہ ٹینک، گولیاں، میزائل وہ تو نہیں لے کے سفر کر رہا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلحہ یہاں اس فلسطین کے خطے میں پہلے سے موجود تھا۔ کس کے پاس تھا؟ اسی کے پاس تھا جس دہشت گرد نے ساری دنیا کو بندوق کے زور پہ دہشت گردی کا نشانہ بنا رکھا تھا، یعنی برطانوی حکمران۔ انہی برطانوی حکمرانوں نے یہاں خطہ عرب میں جنگ عظیم اول کے بعد کھڑا کیا فتنہ نجد، یعنی سعودی وہابیوں کو حکومت دی مکے کی 1932 میں۔ کس کو؟ سلطنت عثمانیہ کو توڑ کے۔ اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے والے کون تھے؟ وہابی اور یہ برطانوی۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اور جنگ عظیم اول کا نتیجہ یہ نکلا کہ قبلہ اول کی راہ ہموار کرنے کے لیے 1932 میں پہلے مکہ جو ہے نا وہ وہابیوں کے حوالے کیا گیا، اور برطانیہ یہاں پہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد موجود تھا، اپنے تمام تر اسلحے، بندوق، توپ سمیت موجود تھا۔ اب آپ اس حقیقت کو سنیں کہ ہجرت کر کے آنے والے جیسے بھی وہ کمزور حال نڈھال وہ بنی اسرائیل کے بچے کھچے یہودی وہ یہاں جب پہنچتے ہیں تو ان کی آڑ میں فلسطینیوں کو، مقامیوں کو قتل کیا برطانیہ نے، کیونکہ یہی اس وقت براجمان تھا۔ 1948 کا اسرائیل کی آزادی کا جو پیکٹ ہے وہ برطانیہ اور اسرائیل کے درمیان ہے، یعنی یہاں حکومت اسرائیلی حکمرانوں کے حوالے کرنے والا خود برطانیہ ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں 7 لاکھ فلسطینیوں کو قتل کرنے کے لیے جو اسلحہ استعمال ہوا وہ برطانوی حکمرانوں کا تھا، وہ انہی دجالیوں کا تھا، وہ انہی دہشت گردوں کا تھا جنہیں کالونائزیشن کے نام پہ بڑے آسان اور نرم لفظ میں ان کو ایک پردے میں چھپا دیا گیا ہے۔ اب اس ساری داستان کو لے کے مزید آگے چلتے ہیں کہ جب جنگ عظیم اول کا نتیجہ تھا کہ مکہ وہابیوں کے قبضے میں گیا، اور جنگ عظیم دوم کا نتیجہ تھا کہ قبلہ اول یعنی مسجد الاقصی اس قبلے کو یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا، یعنی قبلہ
اول جنگ عظیم دوم کے بعد یہودیوں کے حوالے ہوتا ہے، اور مکہ جنگ عظیم اول کے بعد وہابیوں کے حوالے ہوتا ہے، اور دونوں قبلے ان لوگوں کے حوالے کرنے والا کون ہے؟ برطانوی حکمران ٹولہ جو دہشت گرد ہے، جس نے بندوق کے زور پہ ساری دنیا کو ٹیررزم کا شکار بنایا۔ ٹیررزم ناٹ کالونیلزم۔ کالونیلزم تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ان کا صحیح نام ہے دہشت گرد، جنہوں نے دونوں قبلوں پہ اپنے من پسند افراد بٹھائے۔ اور اگلی حقیقت یہ ہے کہ جن کو بٹھایا گیا انہوں نے ہی دنیا بھر میں اپنے تعلیمی اداروں کا جال پھیلا دیا، نام دے دیا ایلومیناتی ادارے۔ وہ جو ایلومیناتی ادارے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور بالخصوص پاکستان میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے 100 سال میں مسلمان بچوں کے ذہنوں میں یہ چھاپ ڈال دی ہے کہ جی تبوک، خیبر، مدینہ، یہاں پہ تو یہودی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ تو آج بھی یہودی کا حق ہے۔ تو اس بات کا جواب دینے کے لیے آج کے اس پروگرام میں عرض یہ ہے کہ وہ قادیانی یا وہ وہابی یا وہ دیوبندی یا ہر وہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر جو خیبر اور مدینہ پہ یہودیوں کا حق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے جتھے، یہ سارے گروہ، یہ قرآن پاک کے کھلے منکر ہیں، بالخصوص سورۃ الحشر کے یہ کھلے منکر ہیں۔ 59 نمبر سورۃ الحشر، اس میں تفصیلی بیان ہے، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم اس سورت کی صرف 2 آیات پڑھیں گے۔ آپ سنیے اور پھر غور کیجئے کہ جو خیبر اور مدینہ وغیرہ پہ آج بھی یہودیوں کا حق ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے جو جتھا، اس جتھے کے لیے دلیل یہ ہے کہ یا تو تم یہودیوں کو سچ مانو یا پھر اللہ اور رسول کو سچ مانو۔ اور اگر اللہ اور رسول کو سچ مانتے ہو تو پھر آؤ سنو کہ اللہ اور رسول کا فرمان سورۃ الحشر میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، اس میں تمام سماوات و ارض کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر زمین کے ایک خاص حصے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے، لاول الحشر۔ اب یہاں پہ اس حقیر کی طرف سے ایک تشریح و تعویل یہ ہے کہ اس آیت میں اول حشر سے مراد یہی 1948 میں ان کا اکٹھ ہے، جو کہ اب اپنے تکمیلی صورت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ فلسطین سکڑتی جا رہی ہے ریاست، اور اسرائیل ریاست پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جب اسرائیلی ریاست اپنی تکمیل تک پہنچے گی پھر ایک بڑا اہم واقعہ ہونے والا ہے۔ آج ہم ابھی اسی سورہ حشر کو جاری رکھتے ہیں، یعنی تمام سماوات و ارض کا ذکر کیا گیا، اللہ کی پاکی بیان کی گئی، اور پھر اہل کتاب میں سے ان کافروں کو ان کے گھروں سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ پھر آگے اسی آیت میں ہے ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا۔ ترجمہ ہے جی، تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ یاد رہے کہ خیبر میں وہ مرحب کا قلعہ جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ شکست دے کے یعنی قبضہ کیا تھا، وہاں پہ فتح حاصل کی تھی، تو وہ ان قلعوں کے حوالے سے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہاں سے نکالا جانا بھی
یہ سب اللہ اور رسول کے معاملات ہیں۔ تو اگر یہودیوں کا حق تم آج بھی مانتے ہو تو پھر ان آیتوں کو معاذ اللہ کہاں بٹھاؤ گے؟ پھر تمہارا اندر کا ایمان کیسے ظاہر ہوگا کہ جب تم سورۃ الحشر کی ان ابتدائی آیتوں پر بھی غور نہ کرو؟ اور آگے چلو، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، تو عبرت لو اے بصارت والو۔ یعنی بڑی یہ واضح آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خیبر اور اسی خطوں کا ذکر ہے جہاں یہودیوں کے قلعے تھے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہے کہ وہاں سے ان کا نکالا جانا یہ بحکم قرآن ہے، بحکم رسول اللہ ہے، بحکم ربی ہے۔ تو آج بھی جو یہودیوں کا حق جتلاتے ہیں وہ دراصل قرآن کے منکر ہیں، اور یہ وہی منکر ہیں جن کو شیعوں کو چھیڑنے کے لیے حضرت عمر فاروق کا نام لینا تو یاد آتا ہے کہ شیعوں کو یعنی ٹچکل کرنے کے لیے، شیعوں کو یعنی تنگ کرنے کے لیے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، لیکن بینگ سنی یہ اس بات کی حقیقت کو کیوں نہیں بیان کرتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی وہ خلیفہ ہیں کہ جن کے دور میں اسلام کو انتہائی شان و شوکت حاصل ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے یروشلم فتح کیا۔ گویا کہ مسلمان حاکموں کو، خاص طور پہ سعودیہ عرب کے حاکموں کو، یہ سبق بھی مسلمان امت کو پڑھانا چاہیے کہ اسلام تو ترقی ہی تب کرتا ہے کہ جب مکہ کا حاکم، جب ریاست مدینہ کا حاکم یروشلم فتح کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔